الله تعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيق يعني في الجنة عثمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، جناب احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیں پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی حدیث پاک پیش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ یعنی فی الجنہ عثمان، کہ ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، اور میرا رفیق یعنی جنت میں میرا رفیق عثمان ہے. اور آج انشاءاللہ خلیفہ سوم، جانشین پیغمبر اعظم، وزیر نبی اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بیان کیا جائے گا. یاد رکھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا کر دی تھی، دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا کر دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے ابو عمرو. ابو عمرو یہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ کے بے شمار لقب ہیں: جامع القرآن، ذو النورین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لقب ہے ذو النورین، دو نور والے. آخر دو نور والے سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تھا. تو اشارہ ہے کہ دو نور یعنی حضور کی دو بیٹیوں کے بارے میں، دو نور، ان سے نکاح ہوا تو دو نور والے کہا گیا، ذو النورین. اسلام کے مقدس شہزادوں اور حضرت عثمان غنی ان صحابہ کرام کی فہرست میں آتے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کی شروع ہی میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی کو
صاحب الحجرتین بھی کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ آپ نے سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جب مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، تو حکم ہوا تھا کہ کوئی مدینہ ہجرت کر جائے۔ پہلے حبشہ کی طرف حکم آیا تھا، تو حضرت عثمان غنی پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کیے، پھر حبشہ سے مدینے کی طرف ہجرت کیے، 2 مرتبہ ہجرت کیے، تو آپ کو کہا گیا صاحب الحجرتین، 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے۔ اور حضرت عثمان غنی کی سادگی اور آپ کی جو ہے حیا، آپ حیا کے پیکر تھے۔ حضرت عثمان غنی کے متعلق آتا ہے، امام حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے حیا کا عالم یہ تھا کہ جب آپ اپنے گھر میں نہانے کے لیے جاتے، گھر بھی بند ہوتا، دروازہ بھی بند ہوتا، لیکن اس کے باوجود حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے جسم سے کپڑے بھی نہیں اتارتے تھے نہانے کے لیے، اتنا حیا کرتے تھے۔ اور کبھی اپنے کمر کو سیدھا بھی نہیں کرتے تھے، بیٹھ کر کے نہاتے تھے، کھڑے ہو کر کے بھی، اتنا حیا فرماتے تھے۔ اور آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ تو زہد و تقویٰ کے ایک پیکر تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث نقل ہے کہ حضرت عثمان غنی دن کو روزہ رکھتے تھے، دن کو نفلی روزہ میں گزارتے تھے، اور رات کو پہلے وقت میں آرام کر کے پھر اٹھتے تھے اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ تقویٰ تھا حضرت عثمان غنی کا۔ ایک روایت میں آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اپنے دلوں میں مت پیدا کرو، دنیا کی محبت کی فکر مت کرو، اس لیے کہ دنیا کی فکر دل میں اندھیرا پیدا کرتا ہے، اور آخرت کی فکر پیدا کرو، اس لیے کہ آخرت کی فکر دل میں نور پیدا کرتی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا زہد و تقویٰ تھا۔ اور میں نے کل بیان بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا خوف خدا رکھتے تھے کہ اگر آپ قبر کے پاس آپ کا گزر ہوتا تو قبر کو دیکھ کے سر و قطار ہوتے تھے، جبکہ آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اس کے باوجود زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا۔ اور صرف یہی نہیں، حضرت عثمان غنی کے آج جو انکساری دیکھیں، تاریخ میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے تھے، اور جب آپ رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتے تو آپ کے جو خدام ہوتے وہ سو رہے ہوتے، اس کے باوجود آپ ان کو جگاتے نہیں، اپنے وضو کے لیے سامان تیار کرتے، پانی لاتے، وضو کرتے اور تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے کہا، اے امیر المومنین، اے حضرت عثمان غنی، آپ تو داماد رسول اللہ ہیں، آپ تو مومنوں کے امیر ہیں، آپ اپنے خداموں کو کہہ دیا کریں، وہ آپ کو وضو کا پانی لا کر دے دیں گے، آپ کیوں خود جا کر کے وضو کا پانی اٹھا کر لاتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا، اے لوگوں سنو، رات ان کے لیے بھی ہے، انہیں آرام کرنے دو، میں اپنے وضو کا پانی کا انتظام کر لوں گا۔ اب دیکھیں، امیر المومنین ہیں، وقت کے داماد رسول ہیں، لیکن زہد و تقویٰ دیکھیں کہ خدام خادم ہیں، ان سے بھی اپنا کام نہیں لے رہے، وضو کا پانی خود لا رہے ہیں۔ اور آگے سب سنیں، ایک دوسری روایت میں آیا کہ حضرت عثمان غنی اپنے باغ میں جاتے ہیں، اور باغ میں جانے کے بعد لکڑیوں کا ایک گٹھڑ تیار کرتے ہیں اور اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لاتے ہیں اپنے گھر پر۔ کسی نے پوچھا، اے داماد رسول اللہ، اے امیر المومنین، آپ کے خدام تو موجود تھے وہاں پر، آپ کے خادم وہاں پہ حاضر تھے، آپ ان کو کہہ دیتے، وہ لا کے آپ کا گٹھڑ لا دیتے، آپ کیوں لائے؟
شریف جلد نمبر 4 میں یہ حدیث پاک مذکور ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اس حال میں کہ آپ کی پنڈلی کا جو حصہ ہے وہ کھلا ہوا تھا. اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق دروازے پہ آتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے اجازت دی، گھر میں تشریف لائے. اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے اجازت دی، گھر میں تشریف لے کے آئے. اس کے بعد میں اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. اب جیسے ہی اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو سیدھا کر لیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی حجرے مبارکہ میں داخل ہوتے ہیں، پھر حضور سے ہم کلام ہوتے ہیں، چند باتیں ہوتی ہے اور پھر حضرت عثمان غنی واپس ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں ام المومنین حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے والد تشریف لے کر آئے، آپ لیٹے رہے. حضرت عمر فاروق اعظم آئے، آپ لیٹے رہے اور آپ کی پنڈلی کا حصہ کھلا رہا. لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی کا حصہ چھپا لیا. یا رسول اللہ اس کا راز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ اب اس سے پتہ کیا چلا کہ صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی سے ملائکہ بھی حیا کرتے تھے، اتنا حیا کے کرتے. اور حضرت طلحہ فرماتے ہیں، حضرت طلحہ جلیل القدر صحابی، ان سے روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث، کہ ہر نبی کے لیے ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کے لیے ایک ساتھی ہوتا ہے. اور سنو، جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا، عثمان میرا ساتھی ہوگا جنت میں. اور تیسری حدیث سنیں، یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، ایک جنازہ لایا گیا. عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ آج سے پہلے تو کبھی ایسا معاملہ ہوا نہیں، آپ نے کسی کی نماز جنازہ پڑھانے سے کبھی انکار نہیں کیا. یا رسول اللہ آج آپ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں ایسے شخص کی نماز پڑھاؤں جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے؟ کیا میں ایسے شخص کی نماز پڑھاؤں جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے؟ اور آگے فرماتے ہیں، سنو، اللہ ان ایسے شخص کو ناپسند فرماتا ہے. اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ حضرت عثمان غنی کے اللہ کے رسول کتنا پیار کرتے تھے کہ اگر ان سے کوئی بغض رکھے تو اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں. اور آگے حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اللہ حضرت عثمان غنی کی دشمنوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے بغض رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور یہی نہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اللہ کے رسول سے 2 مرتبہ جنت خریدی، 2 مرتبہ جنت خریدی.
غزوہ تبوک ہونے کا وقت قریب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مجمع اکٹھا کیا اور صحابہ کرام سے غزوہ تبوک کی تیاری کرانے لگے، کچھ ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے صحابہ کو کہنے لگے۔ اتنے میں حضرت عثمان محفل سے کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدم ناز پہ قربان جائیں، یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ ماں ساز و سامان کے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام کو ترغیباً اور ساز و سامان اکٹھا کرنے کی ترغیب دینے لگے۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اب میری طرف سے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں میں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ پھر تیسری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، صحابہ کو کہنے لگے کہ غزوہ تبوک کے لیے سامان اکٹھا کریں۔ تیسری بار میں حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ اور اللہ کی بارگاہ میں ہے، ماں ساز و سامان کے میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی منبر سے تشریف فرما تھے، منبر سے نیچے تشریف لے آتے ہیں اور حضرت عثمان سے کہتے ہیں اے عثمان آج سے عثمان جو کچھ کرے اس کا کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا، اس کا کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا۔ ذرا غور کریں، حضرت عثمان غنی نے اعلان کرایا، اور یہی نہیں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے 300 جانور کا اعلان کیا تھا۔ کتنا؟ 300 اونٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن جب اونٹ دینے کی باری آئی، جب اونٹ ادا کرنے کی باری آئی تو سنیں آپ نے 950 اونٹ اللہ کی راہ میں دیے۔ اعلان کرایا 300 کا، دیا 950 اونٹ، یہی نہیں بلکہ 50 گھوڑے بھی ہتھیاروں کے ساتھ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں دیا، اور ساتھ ساتھ میں 1000 کی اشرفیہ کی تھیلی بھی دی، اور پھر آگے پھر لے کے آتے ہیں اور 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی، اعلان کرایا 300 کا اور دیا کتنا؟ 950 اونٹ، ساتھ میں 50 گھوڑے، اور اس کے بعد میں 1000 اشرفیوں کی تھیلی دی، پھر 10,000 اور اشرفیوں کی تھیلی دی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر آج اگر اعلان کرا دیتے ہیں چندے کا، میری طرف سے 5 بوری، میری طرف سے 10 بوری، میری طرف سے 15 بوری، لیکن جب ادا کرنے کی بات آتی ہے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں گئے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے مسجد میں لکھوایا ہے یا نہیں۔ مسجدی کی بات نہیں، بہت سی معاملات میں جو چندہ ہوتا ہے لوگ لکھا دیتے ہیں نام کے لیے، لیکن جب ادا کرنے کی باری آتی ہے تو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے کچھ دیا ہے۔ لیکن عثمان غنی کی سیرت دیکھیں، دیا 300 اونٹ، اعلان کرایا 300 اونٹ، دیا 995 اور ساتھ اتنے سارے سامان۔ اس کام کے مقدس شہزادوں، یہ ہے حضرت عثمان غنی کی شان۔ اور آج تو لوگ چندہ کرنے کو معیوب سمجھنے لگے ہیں، آج لوگ چندہ کرنے کو عیب سمجھنے لگے ہیں۔ یاد رکھیں اچھے کام کے لیے چندہ کرنا جو کوئی ایک ہی بات نہیں ہے۔ آپ حضرات ادھر متوجہ ہوں، بیان ہو رہا ہے، ادھر دیکھیں وہ جانب کو جانے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیکھے صحابہ کو اکٹھا کر کے چندہ کروایا غزوہ تبوک کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے چندہ کروایا صحابہ سے، اور صحابہ نے اس میں حصہ لیا۔ اور آج ہم اسی چندہ کرنے کو عیب سمجھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں اس لائن میں 2-4 لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جھولا چھاپ ہوتے ہیں، جھولا چھاپ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے 5 انگلی برابر نہیں ہوتی ہے، ہر ایک طرح نہیں ہوتا ہے۔ اس میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، اس میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی آتے ہیں جو چندہ کرنے کے لیے، اور آپ کی جائز رقم کو لے جا کر کے مسجد مدرسے میں رقم میں اسے لگاتے ہیں۔ آج دیکھیں سرکار حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان جو سرکار صدور شریعہ کے خلیفہ ہے، انہوں نے مبارک پور کی سرزمین پہ جا کر کے الجامعۃ الاشرفیہ کے لیے چندہ کروایا،
رسول وہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے جسم پہ کوئی صحیح سے کپڑا نہ تھا. کفن میں بیچ میں حصہ گلا کٹا ہوتا ہے اس طرح کفن کا کپڑا پہن کے چادر اوڑھ کر کے حضور کی بارگاہ میں آئے. وہ لوگ چند لوگوں کی جماعت تھی اور جس میں کوئی کپڑا نہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی غربتی دیکھی ان کی مفلسی دیکھی اللہ کے رسول کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا. اللہ کے رسول غضب میں آ گئے. فرمایا بلال کو بلاؤ اور اسے کہو اذان دے. حضرت بلال نے اذان دی. اللہ کے رسول منبر پہ تشریف لے گئے اور ایک خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں اپنے مال میں سے صدقہ کرو, اپنے اناج میں سے صدقہ کرو, اپنے پیسے میں سے صدقہ کرو, اپنے گیہوں میں سے صدقہ کرو, اپنے کپڑوں میں سے صدقہ کرو. اگرچہ آدھا چھوارا ہو آدھا چھوارا بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرو. اس کے بعد میں صحابہ نے اپنے اپنے گھر میں گئے جو جس کو ملا وہ لا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا. چند لمحوں میں دو بڑا ڈھیر اکٹھا ہو گیا. ایک کپڑوں کا ڈھیر بن گیا اور ایک اناج کا ڈھیر بن گیا. اللہ کے رسول نے جب یہ منظر دیکھا حضور کے چہرے کا رنگ بدلا. حضور مسکرا پڑے. حضور کے چہرے پہ چمک آ جاتی ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں سنو جو اچھا راستہ اختیار کرے گا جو اچھا راستہ ایجاد کرے گا اللہ اس کو ثواب دے گا اور جتنے لوگ اس کے اچھے طریقے پر چلیں گے ان سب کا ثواب بھی اللہ اس کو عطا کرے گا. ذرا دیکھیں اللہ کے رسول کی شان دیکھیں. اللہ کے رسول نے اس میں بھی چندہ کروایا صحابہ سے. چندہ کرنا اگر معیوب ہوتا تو اللہ کے رسول کرتے کبھی نہیں کرتے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے ان غریب ان مفلسوں لوگوں کی مدد بھی کی. کتنی اللہ کے رسول غریبوں کی کتنی مدد کیا کرتے تھے. امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مستقیم دے چکی ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ اللہ کے رسول کی شان تھی, غریبوں کی مدد کرتے تھے. اب میں بات کر رہا تھا حضرت عثمان غنی کی. حضرت عثمان غنی کے بارے میں دیکھ کتنی حدیثیں آئی, کتنی روایت ان کا زہد و تقویٰ دیکھیں. اور یہی نہیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دشمنوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا ایسا محاصرہ کیا تھا, اس طرح سے گھیر لیا تھا کہ آپ کے گھر میں پانی کا ایک بوند تک نہیں جانے دیتے تھے. حضرت عثمان غنی پیاس سے تڑپتے تھے. میں ان کے گھر میں کسی طرح سے داخل ہوا, میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں ہیں اور حضرت عثمان غنی نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن سلام سنو, میں نے آج کی رات میں خواب دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے روشن دان کی طرف آئے ہوئے ہیں اور آنے کے بعد مجھ سے فرماتے ہیں اے عثمان لوگوں نے تم پر پانی کو بند کر دیا ہے نا, تم بہت پیاسے ہو نا. عرض کیا ہاں یا رسول اللہ, میں بہت پیاسا ہوں یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے ایک ڈول میری طرف بڑھا دی. میں نے اس ڈول کو اپنے منہ میں لیا, پانی پیا, خوب سیراب ہو گیا. اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان اگر تم چاہو تو میں ان لوگوں کے مقابلے میں تمہاری مدد کروں اور اگر تم چاہو تو ہمارے دسترخوان پہ آ کر کے روزے کی افطاری کر لو. حضرت عثمان غنی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ کر کے آپ کے دسترخوان پہ روزے کی افطاری کرنا پسند کرتا ہوں. اس کے بعد میں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضرت عثمان غنی کے گھر سے واپس چلا آیا اور اسی دن مجھے یہ خبر ملی کہ ظالموں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر ڈالا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عثمان غنی کو 18 ذی الحجہ 33 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا. اور یہ بھی سنیں
نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا ان لوگوں کا بہت برا انجام ہوا کہ تاریخ بتاتی ہے. حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کی سرزمین پہ گیا ہوا تھا. وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ منہ کے بل پڑا ہوا یہ کہہ رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے, ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے, ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے. حضرت ابو قلابہ اس کے پاس گئے, دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, دونوں پیر کٹے ہوئے ہیں, آنکھ اندھی ہو چکی ہے, اور اس کے بعد میں یہ منہ کے بل گرا پڑا ہوا ہے, بس یہی کہے جا رہا ہے ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے. حضرت ابو قلابہ نے اس سے کہا اے شخص تجھے کیا ہو گیا, تو ایسی بات کیوں کر رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اے شخص جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا میں بھی ان لوگوں کی جماعت میں شریک تھا, میں بھی حضرت عثمان غنی کے گھر میں گھس کر کے ان کو قتل کرنے گیا تھا. جیسے کہ میں نے اپنی تلوار میان سے نکالی, حضرت عثمان غنی کی بیوی نے مجھے ڈانٹا اور مجھے ڈانٹ کر کے بھگانا چاہا. میں نے غصے میں آ کر کے حضرت عثمان غنی کی بیوی کو تھاپڑ مار دیا. اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے دعا کر دی اللہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ دے, تیرے دونوں پیر توڑ دے, تیری آنکھ توڑ دے اور تو جہنم کا مستحق کرا دے. اے ابو قلابہ دیکھو آج میرا ہاتھ کٹ چکا ہے, میرا پیر کٹ چکا ہے, میری آنکھ کی روشنی ختم ہو چکی ہے, اب بس ایک دعا باقی رہ گئی ہے وہ میرے لیے جہنم کی ہے, ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے. اب اسی کو پکارتا رہا. یعنی دیکھیں جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا اللہ نے دنیا ہی میں ان پر عذاب مسلط کر دیا اور ان کا بہت بڑا حشر کیا کہ آج تاریخ بتاتی ہو سکھاتی ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں, تو حضرت عثمان غنی یہ جلیل القدر صحابی رسول تھے اور داماد رسول اللہ تھے. حضور کی دو بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ میں ہوا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی صحابی تھے. تو یہ چند باتیں تھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تھی. انشاءاللہ اب کل آنے والے پل کو انشاءاللہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان بیان کی جائے گی. اور میں چند مسئلے آج بھی بیان کر دوں محرم الحرام کے متعلق. آپ حضرات سماعت کریں. ایک سوال آیا تھا کہ محرم الحرام شریف کے مہینے میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں یا نہیں. محرم الحرام میں شادی بیاہ کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شادی بیاہ کرنا محرم الحرام میں جائز و درست ہے. کسی بھی مہینے میں شادی بیاہ کرنا منع نہیں کیا گیا, چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو, چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو, چاہے وہ حج کا مہینہ ہو, کوئی بھی مہینہ ہو, سارے مہینوں میں شادی بیاہ کرنا جائز ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ محرم شریف میں حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو ہی ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا اور کسی کو بھی اور کر سکتے ہیں. یعنی محرم میں صرف کربلا والوں کے نام سے ہی فاتحہ و نیاز ہو سکتی ہے کہ ان کے علاوہ اور کسی کے نام سے کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جواب سنیں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں کہ کربلا محرم الحرام میں ہر وقت ہر زمانے میں تمام انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی نیاز ہر مسلمان کی فاتحہ جائز ہے. یعنی محرم الحرام میں شہدائے کربلا کے علاوہ دیگر اولیاء کرام کے نام سے بھی فاتحہ کرا سکتے ہیں, ایصال ثواب کر سکتے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے نام سے بھی کر سکتے ہیں, جس کے نام سے چاہے اللہ کے نیک بندوں کے نام سے محرم الحرام میں بھی آپ ایصال ثواب و فاتحہ نیاز کر سکتے ہیں. یہ جو بات مشہور ہے کہ نہیں صرف کربلا والوں کے نام سے ہوگی, یہ بات غلط ہے. تیسرا مسئلہ, مسلمانوں کا محرم شریف میں پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا ہے؟ جیسے آج ہمارے روڈوں پہ ہر جگہ پہ لوگ سبیل لگاتے ہیں پانی کے لیے.
اس کا کیا جواب ہے؟ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پانی یا شربت کی سبیل لگانا نیت محمود یعنی اچھی نیت کے ساتھ ہو اور خالصاً لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور ائمہ اطہار کی پاک روح کو ثواب پہنچانا مقصود ہو، تو بلا شبہ یہ کام بہتر و مستحب اور کار ثواب یعنی ثواب کا کام ہے۔ سبیل لگانا، پانی لگانا، لوگوں کو پانی پلانا، شربت پلانا، اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اچھی نیت ہو اور بڑے بڑے ائمہ کرام کو ثواب پہنچانا مقصود ہو، تو یہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے، بہتر اور مستحب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو چند مسئلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں اللہ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اللہ ہم سب کو جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔